کیا انسان واقعی بھوک، وبا اور جنگ جیسے اپنے ہزاروں سال پرانے دشمنوں کو شکست دے چکا ہے؟ اور اب جب یہ مسائل پیچھے رہ گئے ہیں تو انسان کے اگلے خواب کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، لامحدود خوشی اور خدائی طاقتیں۔ لیکن اگر یہ سب حقیقت بن جائے تو کیا انسان ہومو ڈیوس یعنی انسانی دیوتا بنے گا یا ایک بیکار طبقہ وجود میں آ جائے گا؟ ہیومنزم کا زوال، ڈیٹائزم کا عروج اور مصنوعی ذہانت کی سنگولیرٹی، یہ سب سوال آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ ویڈیو صرف ایک خلاصہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ ہمارا آج کے فیصلے ہمارے کل کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مستقبل انسان کے ہاتھ میں ہے یا مشینوں کے، تو یہ ویڈیو ہرگز مس نہ کریں۔ کافی حد تک ہم ان پر قابو پا چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، دنیا میں بھوک سے زیادہ لوگ موٹاپے سے مر رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور انفیکشن سے زیادہ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اور جنگوں سے کہیں زیادہ لوگ، افسوس کی بات ہے، خودکشی کر رہے ہیں۔ تو یہ تاریخ میں غیر معمولی کامیابی ہے۔ بالکل تاریخ کے لحاظ سے تو یہ حیران کن ہے۔ لیکن پھر ہراری کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، یہ جیت تو مل گئی، لیکن انسان اب آرام سے نہیں بیٹھا۔ ہم نے اپنے لیے نئے اور پہلے سے کہیں زیادہ، آپ کہہ لیں، اونچے قسم کے ٹارگٹس رکھ لیے ہیں۔ جی ہاں، جیسے لافانیت، مطلب ہمیشہ جینا، دائمی خوشی، اور وہ تقریباً خدا جیسی طاقتیں حاصل کرنا، بنانے کی بھی اور تباہ کرنے کی بھی۔ یہ تھوڑا سائنس فکشن جیسا نہیں لگتا؟ لگتا تو ہے، بالکل لگتا ہے۔ لیکن ہراری کی دلیل یہ ہے کہ یہ شاید ہماری تہذیب کا اگلا منطقی قدم ہے، اور ہم ان اہداف کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال تو کر ہی رہے ہیں نا۔ ہاں، جیسے بائیو ٹیکنالوجی ہے، جین ایڈیٹنگ سے بیماریاں ختم کرنا، صلاحیتیں بڑھانا۔ صحیح۔ پھر وہ سائبر انجینئرنگ، یعنی جسم کو مشین سے جوڑنا، اپنی حدیں توڑنا، اور سب سے بڑھ کر میرا خیال ہے مصنوعی ذہانت یعنی AI۔ اے آئی تو دیکھیں کئی کاموں میں انسانوں سے آگے نکل بھی چکی ہے، ڈرائیونگ ہو یا بیماریوں کی تشخیص۔ ہاں، یہیں پر بات تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو سائنس ہمیں یہ ساری طاقت دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہراری کہتے ہیں کہ یہی سائنس ہمارے جو بنیادی خیالات ہیں نا، جیسے آزاد مرضی یا فری ول، اور یہ جو میں کا تصور ہے، انفرادی ذات، ان پر سوال اٹھا رہی ہے۔ جی بالکل۔ کچھ سائنسی تجربے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ دماغ میں لاشعوری طور پر پہلے ہی ہو جاتے ہیں، مطلب اس سے پہلے کہ ہمیں خود شعوری طور پر پتہ چلے۔ ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ گویا ہم بائیولوجیکل الگوریدم ہیں، پروگرامڈ ہیں، اور یہ بہت گہری بات ہے، کیونکہ اگر انسان صرف ایک الگوریدم ہے تو پھر اسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کی پیشگوئی ہو سکتی ہے، اور اسے ہیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہیک کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی۔ آج کل دیکھیں، بڑی ٹیک کمپنیاں ہیں، حکومتیں ہیں، وہ ہمارے بارے میں کتنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، ہم کیا کلک کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، سب کچھ۔ اور اس ڈیٹا سے وہ ایسے الگوریتھم بنا سکتی ہیں، بلکہ بنا رہی ہیں، جو ہمیں شاید ہم سے بہتر سمجھنے لگیں۔ یہ تو ڈرانے والی بات ہے۔ وہ نہ صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم آگے کیا کریں گے، بلکہ وہ ہمارے فیصلوں پر، ہمارے جذبات پر، ہماری مرضی کے بغیر ہی اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی آزادی کا سودا کر رہے ہیں، سہولت کے لیے، تفریح کے لیے؟ یہیں پر میرے خیال ہے ہراری وہ ڈیٹائزم کا تصور لاتے ہیں۔ بالکل، ڈیٹائزم ایک نیا نظریہ، آپ کہہ لیں ایک نیا مذہب تقریباً، جو کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بنیادی طور پر ڈیٹا کا بہاؤ ہے، انفارمیشن فلو ہے، اور کسی بھی چیز کی ویلیو یا قدر اس بات سے ہے کہ وہ اس ڈیٹا پروسیسنگ میں کتنا حصہ ڈالتی ہے۔ تو اس نظریے میں انسان کہاں فٹ ہوتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس نظریے میں انسان کی جو مرکزی حیثیت تھی وہ کم ہو جاتی ہے۔ انسان ڈیٹا پیدا کرنے والا، ڈیٹا پروسیس کرنے والا ایک ذریعہ تو ہے، لیکن شاید سب سے اہم نہیں۔ الگوریدم زیادہ مؤثر طریقے سے ڈیٹا پروسیس کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ اہم ہو گئے۔ ڈیٹا مقدس بن گیا، اور اسے کنٹرول کرنے والے وہ نئے پجاری۔ اور ہم اپنی پرائیویسی، اپنی خود مختاری دے رہے ہیں ان الگوریدمز کو، جو ہماری زندگی آسان بناتے ہیں۔ جی، ہم یہ سودا کر رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے پریشان کن نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟
ہراری ایک بہت ہی آپ کہیں سنگین امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ہے مستقبل میں حیاتیاتی عدم مساوات، بایولوجیکل انیکوالٹی، یعنی جو امیر ہیں، طاقتور ہیں، وہ بایوٹیک اور اے آئی کا استعمال کریں گے خود کو اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ لمبی عمر، بہتر صحت، زیادہ ذہانت، وہ ایک بالکل نئی نسل بن سکتی ہیں، ہومو ڈیوس یعنی انسانی دیوتا۔ اوہ، انسانی دیوتا۔ جبکہ باقی آبادی جو یہ مہنگی ٹیکنالوجیز افورڈ نہیں کر سکے گی، وہ حیاتیاتی طور پر پیچھے رہ جائے گی، وہ ہومو سیپینز ہی رہیں گے۔ اور شاید معاشی طور پر بھی بیکار ہو جائیں جیسے جیسے اے آئی کام سنبھالے گی۔ بالکل، ہراری انہیں بیکار طبقہ یا دی یوزلیس کلاس کہتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ عدم مساوات صرف پیسے کی نہیں بلکہ بائیولوجی کی سطح پر ہوگی۔ سماج شاید دو بالکل مختلف سپیشیز میں بٹ جائے۔ یہ تو بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ کیا ہراری کا مقصد ہمیں صرف ڈرانا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مقصد صرف ڈرانا ہے۔ وہ ہمیں جگانا چاہتے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ صرف ایک ممکنہ راستہ ہے جو ٹیکنالوجی ہمیں دکھا رہی ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم آج سوچیں۔ جی، آج ان امکانات پر غور کریں، بحث کریں۔ ہم کیسا مستقبل چاہتے ہیں؟ کیا یہ ٹیکنالوجیز سب کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں گی یا صرف چند لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گی؟ تو فیصلے ہمارے بغیر ہی ہو جائیں گے۔ شاید وہ چند انجینئرز یا بزنس مین یا سرمایہ کار کر لیں گے جو ان ٹیکنالوجیز کو بنا رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے شاید یہی سوال چھوڑنا چاہیے کہ جب الگوریدم ہم سے بہتر جاننے لگیں گے، ہمارے لیے فیصلے کرنے لگیں گے، تو پھر انسان ہونے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ ہماری اپنی خواہشات، ہمارے تجربات، ان کی کیا قدر باقی رہے گی؟ بہت گہرا سوال ہے، اس پر سوچنا تو ہوگا۔